السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حضرات گرامی، میں اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہمیں رضا حاصل ہو اور ہمیں قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کی رضا رحمت کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے مقامات پر ایسی باتوں کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ جن کی وجہ سے، جن کے کرنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ اللہ مالک کائنات جنت کے اندر انسان کا گھر تیار کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دن اور رات میں 12 رکعات جو ہے وہ سنت ادا کرتا ہے، اللہ اس کا گھر جو ہے وہ جنت میں تیار کر دیتے ہیں۔ وہ 12 رکعات جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قبل الظہر ورکعتین بعدہا، 6 سنتیں جو ہیں وہ ظہر کی ہیں، 4 سنتیں فرض نماز سے پہلے اور 2 سنتیں جو ہیں فرض نماز کے بعد، ورکعتین بعد المغربی، اور 2 رکعت جو ہے وہ مغرب کے فرضوں کے بعد ہیں، یہ 8 رکعات ہو گئے۔ ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعات جو ہے وہ عشاء کے فرضوں کے بعد ہیں۔ ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعت جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ 12 رکعات جو انسان ادا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت اس کا گھر جو ہے وہ جنت میں تیار کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کے ہاں ہم ایسے مقام والے انسان بن جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن عزت و تکریم کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، تو ان سنتوں کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان سنت مؤکدہ کو ادا نہیں کرتا، اس کے دین کی کمی کی یہ دلیل ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ بات منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان سنت مؤکدہ ادا نہیں کرتا، اس کی جو گواہی ہے وہ غیر مقبول ہے، یعنی کہ اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ دیکھیں، ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم صرف اور صرف فرض نماز ہی نہیں بلکہ ہمیں سنت مؤکدہ کو بھی لازمی طور پر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں سنت مؤکدہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔